अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर बगावत के पर्चे पाकिस्तान भर में होना शुरू हो गए। ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका की हिकड़ी निकाल दी है। जॉर्डन, कुवैत और उसके बाद कतर बुरी तरह से हिट हुए हैं। ना सिर्फ हिट हुए हैं बल्कि हिकड़ी निकालकर ईरान दुनिया को दिखा भी रहा है। सैटेलाइट इमेजेस पहली दफा ईरान ने जारी किए हैं। साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान के अंदर कार्रवाई की है और फूड स्टोरेज को हिट किया है। अच्छा, कल मुझे एक दोस्त ये कह रहा था कमेंट में कि भाईजान ये अमेरिका होता है, अमेरिका नहीं होता है। तो पाइन मैंने की पता, मैं कदे गुजरने वाला भी नहीं गया है, जहाज पे ही नहीं चढ़े यार हम लोग। एक तो मैं मेरे जैसा बंदा नाज़रीन, आपको पता है पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करता। बहरहाल नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल ठीक नहीं है, लेकिन उससे भी पहले नाज़रीन, ये डॉन अखबार की फ्रंट पेज की स्टोरी है। ये आज़ाद कश्मीर के ऊपर है। आप यकीन माने नाज़रीन, दिल बहुत परेशान है, बहुत। मैं दिल दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता नाज़रीन, जो जज्बात हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। और वो परेशानी आज़ाद कश्मीर के हवाले से। मैं खुद आज़ाद कश्मीर का शहरी हूं। मैं सिर्फ डॉन अखबार की फ्रंट पेज के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको बताना चाह रहा हूं। डीसी पुंछ ये कह रहे हैं कि 2 सिक्योरिटी पर्सनल्स, 7 प्रोटेस्टर्स लॉस्ट देयर लाइफ। डीसी पुंछ ये कह रहे हैं कि सिर्फ कल के दिन 2 हमारे सिक्योरिटी के जवान नाज़रीन और तकरीबन 7 प्रोटेस्टर्स उनकी जानें गई हैं। यानी कि 7 और 2, 9 बंदों की जानें नाज़रीन सिर्फ कल के दिन क्लियरेंस ऑपरेशन में, यानी जो जो सड़कें वगैरह ये सारे मामला बहाल किए जा रहे थे वहां पर, इस दौरान ये सारा सब कुछ हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाज़रीन मुजफ्फराबाद पीसी में बैठकर मुस्कुरा रहे थे और फैसल मुमताज राठौर एजेके के प्राइम मिनिस्टर वो भी उनके साथ बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। पीसी होटल मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में बैठकर उन्होंने नाज़रीन रोटी खाई। मुझे बड़ी हैरत हुई है कि वो नवाला इनके हलक से नाज़रीन उतरा कैसे, वहां से नीचे कैसे गया, ये कैसे हंस सकते हैं, कैसे मुस्कुरा सकते हैं। ये सिचुएशन नाज़रीन एक पॉलिटिकल सोल्यूशन मांग रही है, ये एक सियासी हल मांग रही है, ये नेगोशिएशंस मांग रही है, ये बैठकर बातचीत करना मांग रही है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक वीडियो जारी की। उन्होंने कहा भाई मजीद मौखर करने एहतजाज को, थोड़ा सा मजीद स्पेस दे, थोड़ा सा मजीद टाइम दे। मेरी बिलावल साहब से बातचीत हुई है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन एक कमीशन बना दें और उस कमीशन के अंदर आकर तमाम तर हकायक खोलकर सामने रखें, सब आएं और अपनी तरफ की कहानी, अपनी तरफ के हकायक बताएं और एक रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए। लेकिन होना तो सब कुछ चाहिए, ये वीडियोस तो बना रहे, लेकिन भाई अमली इकदाम करें, इस चीज को फिक्स करें। ये चीज आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ये हम सब के लिए नाज़रीन नुकसानदेह है, ये हम सब के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करे नाज़रीन ये सिचुएशन आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी तरह से डिफ्यूज हो। लेकिन ये जूं जूं टाइम गुजर रहा है, ये चीजें खराब हो रही हैं और अल्लाह ताला रहम करे। अब नाज़रीन दूसरी जानिब एक और खबर है। अच्छा, ये अगेन डॉन न्यूज की फ्रंट पेज की खबर है। ये जो मास्टरमाइंड था नाज़रीन, जिसने रेंजर कैंप के ऊपर कराची में अटैक किया था, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री के ऊपर नाज़रीन जिन्होंने अटैक किया था उनके कैंप के ऊपर। अच्छा, इनका जो मास्टरमाइंड है, ये डॉन अखबार के मुताबिक, और ये बाकायदा से लिखा गया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया। आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि इसका मास्टरमाइंड, जितने लोग इस अटैक के अंदर शामिल थे वो सारे अफगानिस्तान के अंदर ट्रेन हुए, अफगानिस्तान के अंदर से उन्हें हथियार पहुंचाए गए, अफगानिस्तान के अंदर से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई, और उसके बाद नाज़रीन जाहिर है ऑब्वियसली इनके स्लीपर सेल्स मौजूद होंगे जिन्होंने फैसिलिटेट किया है। तो ये तमाम तर कार्रवाई इनका मास्टरमाइंड खुद ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तैयार हुई, अफगानिस्तान के अंदर बनी लॉजिस्टिकल, यानी हर तरह की वेपनरी, हथियार, सब कुछ इन्हें अफगानिस्तान से बाकायदे से प्रोवाइड किया गया और हिट हुआ है नाज़रीन हमारा कराची, और हिट हुआ है रेंजर्स के। तो ये बाकायदा से नाज़रीन इसका जो मास्टरमाइंड है पकड़ा गया। अब नाज़रीन दूसरी जानिब जो खबर है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तकरीर नाज़रीन उन्होंने की है और उस तकरीर के अंदर उन्होंने शोहदा के हवाले से बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे, उन्होंने कहा बाबा अगर तुम्हारे ये शहीद हो रहे हैं तो ये पेटी इसी चीज़ की बांधते हैं कि भाई ये रियासत की हिफाजत करेंगे और उसकी एक तनख्वाह भी लेते हैं। ऑब्वियसली नाज़रीन, आप एक शहीद जो अपनी जान कुर्बान कर रहा है और दूसरी तरफ आप तनख्वाह की बात करें, आप उसकी कुर्बानी को हल्का नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादती और जुल्म है। जान देना मजाक नहीं है और मुल्क की खातिर नाज़रीन जान देना मजाक नहीं है। जब वो ताबूत नाज़रीन घर में जाता है, माँ का बड़ा खूबसूरत जवान बच्चा होता है, और आप यकीन माने कि कोई भी माँ नाज़रीन 2-2.5 लाख या 3 लाख या तनख्वाह के लिए वो सौदा नहीं करती, तनख्वाह के लिए बॉर्डर के ऊपर बच्चे को नहीं भेजती। और आपने नाज़रीन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये देखा होगा कि जो वालिद अपने शहीद के जनाजे के साथ खड़ा होता है उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, वो फख्र महसूस कर रहा होता है कि मेरे बेटे ने मुल्क की खातिर जान दी है, कुर्बानी दी, अपनी जान का नजराना पेश किया, अपनी जवानी मुल्क के ऊपर निछावर किया, अपनी जवानी कुर्बानी की। तो ये नाज़रीन किसी भी तनख्वाह, किसी भी एजाज, किसी भी ओहदे या किसी भी पर्क या प्रिविलेज से बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। लिहाजा दैट्स व्हाई नाज़रीन पाकिस्तान की आवाम अपने शोहदा की का एहतराम करती है, इज्जत करती है, बल्कि दुनिया भर में नाज़रीन जो भी अपने मुल्क के लिए शहीद होता है
اس کا ایک خاص قسم کا احترام، ایک عزت، ایک اسٹیم پوری دنیا میں موجود ہے. تو یہ مولانا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ گجرانوالہ میں مولانا فضل الرحمان پر مقدمے کا اندراج کی درخواست منظور کر دی گئی ہے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان اقتدار میں ہوتا ہے اس کے لیے فوج اچھی اور اقتدار میں نہ ہو تو وہی فوج بری ہو جاتی ہے. مولانا نے فوج کے خلاف حد کم زبان استعمال کی ہے. پھر نادر مختلف اور شہروں میں بغاوت کے درجے بغاوت کے پرچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر نادر ہونا شروع ہو گئے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک بڑی ہی ڈاجی قسم کی پاکستان کی سیاست کے اندر شخصیتیں، پرسنالٹی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر خان کی گورنمنٹ گرائی جا رہی تھی تو اس کا بنیادی جو کردار تھا، جو سب کو جوڑ رہا تھا، سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، مولانا فضل الرحمان تھا. اچھا، اس کے بعد جو تباہی پھیلی تو اس تباہی کے دوران ناظرین جو فائدہ اٹھایا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے بچے نے تو اٹھایا، لیکن پھر ناظرین اب مولانا صاحب کچھ اور بھی چاہ رہے ہیں. تو ابھی تک ناظرین جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب اصل میں ایک سیلف سینٹرڈ پولیٹیشین ہے جن کی سیاست ہمیشہ ان کے ذاتی مفادات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. کم از کم مولانا صاحب ناظرین آ کر اس چیز کا تو اعتراف کر لیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا، پھر دوسری جانب ناظرین مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے ہچکیاں لیتے انہوں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم ہر نماز میں شہادت کی دعا کرتے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، اور جناب یہ جو شہداء کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم وہاں پر موجود ہیں. پاکستان کے عوام ناظرین موجود ہے اپنے شہداء کی عزت کرنے کے لیے، اپنے شہداء کے لیے کھڑے ہونے کے لیے. پاکستان کی عوام موجود ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ناظرین اپنے شہداء کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے شہداء کو ناظرین احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لہذا علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ بھی اپنے ذاتی مفادات یا آپ کے بھی اکثر جو آپ کو پرسنلی پریولیجز چاہیے ہوتی ہیں آپ بھی انہی کے لیے کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین، واسط طور صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمارے شہداء کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کی وکالت کرنے کے لیے فیاض الحسن چوہان آئیں گے یا اوم چودھری آئیں گے یا علامہ طاہر اشرفی صاحب آ کر ان کے بارے میں بات چیت کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ناظرین. یہ بڑا ایک شیڈی قسم کے کردار ہیں یہ سارے، ایک بڑا عجیب ایک منور قسم کا، ایک بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورشل قسم کے ان کے رول ہے پاکستان کے اندر، پاکستانی معاشروں کے اندر. پاکستان کی عوام، پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کا ہر شہری وہ خود ڈیفینڈ کرے گا اپنے شہید کو اور ہر شہید کو، اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہر صورت اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ جو سارے کردار ہیں ناظرین، فیاض الحسن چوہان صاحب ہو گئے یا باقی ہو گئے، یہ صرف موسمی پرندے ہیں. یہ اپنے فائدے اٹھانے کے لیے، اپنے بینیفٹس لینے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی اور کوئی ناظرین سوچ نہیں ہے. حقیقت بات یہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی بات چیت کی تھی. بھائی خواجہ آصف صاحب خود ناظرین میں یہ مذاق اڑاتے رہے، تمسخر اڑاتے رہے. خواجہ آصف صاحب ایک ایسی تاریخ بیان کر رہے تھے کہ بھائی جب ابھینندن ہم نے پکڑا تھا تو کہتے باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. کیوں کانپ رہی تھی؟ عمران خان واز پرائم منسٹر، اڑا کر رکھ دیا گیا تھا ابھینندن کو، تھپڑ مارے پاکستان کی عوام نے اس کے منہ کے اوپر. بہرحال ناظرین آگے بڑھتے ہیں. اور یہ اچھا پھر ایک اور ناظرین خبر ہے، یہ تو آپ کو چونکا دے گی بلکہ آپ کو حیران کر دے گی کہ بھائی یہ آپ اندازہ لگائیں ناظرین، یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں بلکہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ جو ججز کو ناظرین گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں دینی ہیں. اور گاڑیاں بھی کون سی ناظرین، اور گاڑیاں دینی بھی ہیں ماشاءاللہ سے پنجاب ججز ٹو گیٹ سبسیڈائزڈ کارز، یعنی ججز کو سبسیڈائز کار ملیں گی، گاڑیاں ملیں گی. ایک سکیم نہیں لائی گئی ہے اور اس سکیم کے مطابق 2000 کے قریب جوڈیشل آفیسرز ٹو پرچیز آفیشل کار فار 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ. ایک سکیم لائی گئی ہے جوڈیشری کے لیے، ججز کے لیے، جوڈیشل آفیسرز کے لیے کہ بھائی آپ 2.5 سے 3.5 لاکھ روپے میں گاڑی خرید سکتے ہیں. 2.5 سے 3.5 لاکھ میں گاڑی. ناظرین یہ گاڑی کہاں پر ملتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں. اور یہ ناظرین گاڑیاں کون کون سی ہیں صرف آپ ان کے نام سنیں. سوزوکی الٹو میرے خیال میں 40 لاکھ کی ملتی ہے، کتنے کی ملتی ہے. اس کے بعد ٹویوٹا کرولا، ہونڈا سٹی ماڈل، یہ ساری گاڑیاں 2.5 سے 3.5 لاکھ روپے میں جوڈیشل آفیسر خرید سکتے ہیں. یہ ایک نئی سکیم لائی گئی ہے. اب میں اوپر سے یہ پوری خبر اگر آپ کو پڑھ کر سناؤں تو یہ لاہور ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن ہیز اناؤنسڈ what it described as a major incentive for the judicial officers serving in the Punjab subordinate judiciary by offering them an opportunity to acquire ownership of their official vehicles at the heavily subsidy prices. یعنی لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی سرکاری گاڑیاں آپ لوگ رکھ سکتے ہیں 2.5 لاکھ یا 3.5 لاکھ روپے دے کر. کیوں ناظرین ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ ہر طرح کا فائدہ اٹھا رہی ہے. کل ناظرین میں مارکیٹ میں تھا، I8 کی ایک مارکیٹ میں تھا، وہاں پر ایک دکان کے اندر میں کھڑا تھا تو وہاں پر ناظرین 2 مولانا حضرات، مولوی حضرات آئے اور وہ جو ہی دکان کے اندر آئے انہوں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد نہ جیب میں سے بڑا مسا ہوا انہوں نے بجلی کا بل نکالا، یعنی کافی مس کر انہوں نے رکھا ہوا تھا، یعنی فولڈ کر کے اسے رکھا ہوا تھا.
وہ بل مجھے دکھانے کے بعد ناظرین خیر 3 4 اور 5 بندے موجود تھے، انہوں نے کہا جی یہ ہماری مسجد کا بل بہت زیادہ آیا ہوا ہے تو ہمارے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، برائے مہربانی آپ لوگ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ چندہ دے دیں۔ اب میں نے جب انہیں دیکھا تو میں نے کہا یار میں جرنلسٹ ہوں تو کیا میں آپ کی کلپ بنا سکتا ہوں یا آپ کے بل کا ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا سکتا ہوں تاکہ میں سوشل میڈیا پر شیئر کروں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ حالات کس قدر خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ بنا لیں۔ تو جس طریقے سے انہوں نے کہا نا کہ ٹھیک ہے جی آپ بنا لیں، مجھے محسوس ہوا کہ نہیں 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 وہ شرمندہ ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین میں کلپ نہیں بنایا، لیکن یقین مانے ناظرین ہمارے علماء کرام پرنور چہرے، داڑیاں ان کی، سر کے اوپر ناظرین ٹوپی، ماتھے کے اوپر وہ ماشاءاللہ سے محراب بنے ہوئے، اور وہ بجلی کا بل لے کر مارکیٹس کے اندر جا رہے تھے کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے دے دیں تاکہ ہم بجلی کا بل ادا کر سکیں۔ یہ ناظرین ہماری پوزیشن ہے، پاکستانی عوام کی پوزیشن ہے، اور یہاں پر ناظرین ججز کے لیے باقاعدہ سے بلکہ وہ پی آئی اے کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ 10 ارب میں پی آئی اے بیچی اور ساتھ 14 ارب روپے کی پراپرٹی بھی دے دی۔ یہ اشرافیہ ڈیلیں کر رہی ہے ناظرین، پاکستان کا اشرافیہ جو منہ کھول کھول کر کھا رہی ہے، یہ منہ کھول کھول کر ناظرین سارے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے بینیفٹ بھی اپنے ججز کو دینے، انہوں نے پی آئی اے بھی اپنوں کو دینی ہے، انہوں نے فلانی بھی اپنے کو دینی، فلانی کو اپنوں کو دینی ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے ناظرین یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ناظرین مشرق وسطیٰ میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ ایران نے ناظرین بڑا ڈیپلی ہٹ کیا ہے، اوبویسلی مشرق وسطیٰ کی اسٹیٹس کو ہٹ کیا ہے، لیکن امریکن فیسلٹیز کو ہٹ کیا ہے۔ کویت میں آئل سٹوریج فیسلٹی ہٹ ہوئی ہے، جارڈن میں F-35 کا شیلٹر ہٹ ہوا ہے ناظرین۔ اب یہ بہت ایکسپینسو ترین ایک فیسلٹی کریٹ کی جاتی ہے، وہ ہٹ ہوئی ہے۔ پھر ناظرین قطر کے اندر فائٹر جیٹ مینٹیننس فیسلٹی ہٹ ہوئی ہے۔ اچھا اس کے باقاعدہ سے سیٹلائٹ امیجز ناظرین جاری کر رہے ہیں ایران، یہ تھمبنیل کے اوپر لگے ہوئے ہیں، سیٹلائٹ امیجز ایران جاری کر رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ہٹ کیا ہے۔ تو ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر اصل میں پن پوائنٹ کر کے پریسیجن کے ساتھ اب ایران ناظرین امریکن فیسلٹیز کو، امریکن انفراسٹرکچر کو، امریکن طیاروں کو، امریکن جہازوں کو بربادی پھیلا رہا ہے، بالکل بربادی پھیلا رہا ہے۔ ایک نئی جذبہ ناظرین ایران کے اندر نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین امریکہ بھی سخت ترین اقدامات کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس سے پہلے 140 کے قریب سٹرائکس ہوئی جہاں پر اہم ترین ان کے جزیرے، ان کا انرجی انفراسٹرکچر تو ہٹ ہوا، لیکن اب ناظرین پہلی دفعہ ایران کی فوڈ سٹوریج فیسلٹی کو امریکہ نے ہٹ کیا ہے، اور ایگریکلچرل لینڈ کو اور ایگریکلچرل ناظرین فیسلٹیز کو امریکہ وہاں پر ہٹ کر رہا ہے۔ یہ جنگی نارمز کے خلاف بھی ہے، لیکن امریکہ کر رہا ہے اور ایران کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ناظرین ایگریویٹ کر رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن یہ پرائسز جتنا اوپر جائیں گی بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستانی عوام کے لیے بھی۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔